بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب یہ جو تین طرح کا میجر میں نے ٹائپس ڈسکس کی ہیں، ہیپاٹائٹس اے، بی اور سی۔ تو جو ہیپاٹائٹس اے ہے بیسیکلی یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے، جبکہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے اور یہ کرونک یعنی دائمی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ پھر یہ جو ہیپاٹائٹس اے ہے یہ عموماً جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتی ہیں، یعنی جن کی لو یا مڈل کلاس کی انکم ہے، ان ایریاز میں یا ان کنٹریز میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک تو پور ہائیجینک کنڈیشنز ہوتی ہیں، یعنی حفظان صحت کے اصولوں کے اوپر اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا صفائی ستھرائی کا، اور دوسرے یہ ہے کہ جو نان کلین واٹر جو ہے نا وہ زیادہ یوز کیا جاتا ہے۔ یعنی حفظان صحت کا ہم چونکہ بیسیکلی مسلم سے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ کھانے سے پہلے ضرور ہاتھ دھوئیں، جگہ صاف ہو، تو یہ ایک بہت احتیاط ہے۔ لیکن چونکہ یہ واٹر بون زیادہ ہے، یعنی اس مریض کا فضلہ جس کو ہیپاٹائٹس اے ہے یعنی پخانہ، اس کا اگر سیوریج کے ذریعے پانی میں شامل ہو گیا ہے، اور وہ پانی اگر استعمال ہو گیا را شکل میں سبزیاں دھونے میں اور برتن دھونے میں اور بعض اوقات پینے میں بھی، تو وہ اس کا سورس بنتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ پور ہائیجینک کنڈیشن اور نان کلین واٹر کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے۔ جبکہ ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیئر لیسنس اور رسکی بیہیویئر، یعنی آپ احتیاط نہیں کرتے۔ احتیاط سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر ہے وہ سرنج کی احتیاط کرے، اس طرح ڈینٹسٹ ہے وہ اپنے اوزاروں کی پراپر کلیننگ کرے، اس طرح بیوٹی پارلر والے ہیں وہ بھی انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں۔ خواتین بہت زیادہ پارلر پہ جاتی ہیں، لیکن ان کو یہ ادراک نہیں ہے کہ جو اوزار یوز ہوتے ہیں وہ بھی ہیپاٹائٹس پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح پیرسنگ ہے، ناک چھدوانا، کان چھدوانا، وہ گن سے جی بغیر درد کی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی ہیپاٹائٹس پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہماری اپنی کیئر لیسنس ہے، ہم اپنے آپ کو خود رسک میں ڈالتے ہیں، کیونکہ ہیپاٹائٹس بی اور سی بلڈ جب کانٹیکٹ میں آتا ہے، باڈی فلوئڈ یا رطوبت جب کانٹیکٹ میں آتی ہے تو پھر پھیلتا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں احتیاط کرنی ہے، اور یہ ہماری اپنی سستی